ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ کے نیک اور سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، متانت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی چال میں، ان کی رفتار میں تکبر نہیں ہوتا، غرور نہیں ہوتا، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو یہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے نرم نرم بستروں سے الگ ہوتی ہیں اور یہ راتوں میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، اللہ کو رات کے وقت میں یاد کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں اپنی زبان سے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو چھٹکارا عطا فرما، ہمیں نجات عطا فرما۔ انہا کان غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے اور چمٹنے والا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم يقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخیلی بھی نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر ان کو رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو وہ حد سے زیادہ نہیں لٹاتے، اور اپنے گھر والوں کو جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا کرتے ہیں، اس میں کنجوسی بخیلی نہیں کرتے۔ تو کان بین ذلک قواما، دونوں کے بیچ میں، درمیان میں رہتے ہیں، نہ زیادہ خرچ نہ زیادہ بخیلی، دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے نفس کو ناجائز قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور جو زنا نہیں کرتے۔ دیکھا جائے تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفت، ان کے اوصاف، ان کے گن یہ بتائے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجیے تاکہ دونوں قرآن کی یہ آیتیں اور اس حدیث کو سننے کے بعد بات کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور مجھے اپنی بات کو آگے بڑھانے میں آسانی ہو سکے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئا وإن قتلت أو هربت ولا تؤذن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله
ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل. حدیث لمبی ہے، ضرورت پڑے گی تو آگے کے الفاظ بھی پڑھ لیے جائیں گے، ابھی میں صرف اسی پر اتفاق کروں. اس حدیث کے اندر 10 چیزیں بتائی گئی ہیں، میں نے 5 کا ذکر کیا ابھی آپ کے ساتھ. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، 10 کلمات کی، 10 چیزوں کی ہمیں وصیت کی. پہلی چیز اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتائی؟ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہ 5 چیزیں آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں. 10 میں سے میں نے 5 ہی کا ذکر کیا ہے. ان 5 چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ضرورت پڑے گی تو میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ 5 چیزیں میں نے کیا بتائی ہیں. اس لیے اس کو ذرا غور سے سنیے. پہلی چیز لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اور کچھ بھی شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، آگ میں جلا دیا جائے، اپنے آپ کو قتل کروا لینا، آگ میں جلا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، سماج کے اندر یہ برائی بھی بہت ہے. دوسری چیز ولا تؤذن والدیک، اپنے ماں باپ، والدین میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں اور باپ دونوں. ولا تؤذن والدیک، اپنے ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کی نافرمانی مت کرنا، کسی کی حکم عدولی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ یہ تمہیں تمہارے ماں اور باپ تمہیں تمہارے گھر اور تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دے اور یہ کہہ دے کہ اپنا مال اور بیوی بچے چھوڑ کے بھاگ جاؤ، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال اور بیوی بچوں اور تمہارے مال و دولت سے بے دخل کر دے، اس کے باوجود گھر چھوڑ دینا، مال و دولت قربان کر دینا، اپنے بیوی بچوں کو ترک کر دینا، لیکن اپنے ماں اور باپ کی نافرمانی نہیں کرنی. بہت سخت بات ہے. آؤں گا ابھی میں، ابھی تو صرف ترجمہ کر کے ایک ذہن بنا رہا ہوں آپ کا. تشریح پہ آؤں گا. 2 چیزیں، پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی کسی بھی حال میں فرض نماز کو قصداً عمداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا. اور سب کے اندر نون تاکید بانون ثقیلہ لگا ہوا ہے. لا تترکن، لا تترک نہیں کہا، لا تترکن، ہرگز کسی بھی حال میں، ہرگز کوئی بھی فرض نماز صلاۃً مکتوبۃً متعمداً قصداً عمداً جان بوجھ کر ترک مت کرنا، چھوڑنا نہیں. کیوں؟ کیوں؟ من ترک صلاۃً متعمداً مکتوبۃً متعمداً فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، جو قصداً عمداً جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے وہ ہٹ جاتا ہے، اللہ بری ہو جاتا ہے. اب اللہ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ مرے کٹے سڑے کہیں بھی جائے، اللہ کے اوپر اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں.
اب تھوڑا سا خاموشی بننا چاہیے، کافی دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے. 3 چیزیں، اور چوتھی چیز معاشرے کا ناصور، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، کسی بھی حال میں کبھی بھی شراب کو مت ہاتھ لگانا، شراب مت پینا. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر کھلی ہوئی برائی کی جڑ ہے، ہر فحش اور گندے کام کی جڑ ہے یہ سب شراب. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، ہر فحش، ہر گندے اور ہر گھٹیا، ہر گندے کام کی جڑ ہے، ہر گندے کام کی سردار ہے یہ شراب. 4 چیزیں. 5ویں چیز وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، معصیت، گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے کوئی بھی کام مت کرنا، اس سے دور رہنا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں اللہ کی نافرمانی کے کام زیادہ ہونے لگتے ہیں، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اس علاقے، اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اس بستی پر فرض ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے، اس بستی کو کبھی بھی اپنے عذاب سے ہلاک و برباد کر سکتا ہے. حلال ہو جاتا ہے اللہ پر اس جگہ پر، اس بستی پر اپنے عذاب کو نازل کر. 5 چیزیں. پتہ نہیں آگے چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے، تھوڑا سا اور ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد بھی. وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارَ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگر کوئی جنگ لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے سامنے بہت زیادہ تعداد میں ہو، اور وہ لڑائی اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو، اسلامی جنگ ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، تو دشمنوں کی تعداد دیکھ کر بھاگنا نہیں، پیٹھ پھیر کر مت جانا، لڑتے رہنا. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگر سے لوگ ہلاک ہو جائیں، اگر سے لوگ برباد ہو جائیں، لیکن منہ پھیر کے مت جانا، پیٹھ گھما کے مت جانا. 6 چیزیں. 7ویں چیز ایک اور بتائی، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اگر تم کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی محلے میں رہ رہے ہو اور وہاں موتیں ہونے لگے، کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو اس بستی کو چھوڑ کے مت بھاگنا، اسی بستی میں رہنا. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، لوگوں کو موتیں آنے لگے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تم اس بستی میں موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو اسی بستی میں رہنا، اس بستی کو چھوڑ کے مت جانا، کیونکہ اس بستی میں تم جو بیماری لے کر بیماری پھیلی ہے، اب اس بستی سے تم دوسری بستی میں جاؤ گے تو یہ بیماری دوسری بستی کے اندر بھی پھیل جائے. شاید ہمارے دیش کے پردھان منتری نے اسی حدیث کے ٹکڑے پر عمل کیا تھا، اسی لیے کہا تھا کہ جو جہاں ہے وہی رک جائے، ادھر ادھر نہ بھاگے. ٹرینیں بند کر دی، فلائٹ بند کر دیے، جہاز بند کر دیے. وہ الگ بات ہے، بیچارے مزدور برداشت نہیں کر پائے تو آئے اور نکلے، سوچ رہے تھے ٹرینیں بند ہیں، کہاں سے آئیں گی، پٹریوں پہ سو رہے تھے اور اسی وقت ٹرینیں بھی گزرنے کو تھی. لیکن حدیث یہی ہے، اگر کسی بستی میں کوئی خطرناک بیماری پھیلی اور اس بیماری سے اگر موتیں ہو رہی ہیں اور آپ اس بستی میں موجود ہیں تو وہیں رہو، اس بستی کو چھوڑ کر مت بھاگو، فَاثْبُتْ، اسی کے اندر رہو. 7 چیزیں ہو گئی.
اور آٹھویں چیز بتائی وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ. اے بھیا ارے تو مجھے بھی بھلوا دیں گے کچھ چیزیں ہو گئی تو بھول جاؤں گے. وَأَنْفِقْ آٹھویں چیز پر غور کرنا. وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ اپنے بیوی بچوں پر ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا. من طولک حیثیت کے مطابق استطاعت کے مطابق اپنی طاقت بھر ان کے اوپر خرچ کرنا. اپنا ہاتھ روکنا نہیں. بیوی کو جتنی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کیجیے, بچوں کو جتنی ضرورت ہو پوری کیجیے. خوش ہو رہی ہونگی ہماری ماں بہن, مولانا صاحب نے بہت اچھی بات چاہتے کہیں گے آج اپنے گھر چلے گا نہیں, مولانا صاحب نے کتنی اچھی بات بتائی, خرچ کرو کنجوسی کرو. 8 چیز لیکن شاید آگے والی چیز پر وہ ناراض ہو جائے. نبی چیز اللہ کے رسول نے بتائی وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے اوپر ایک ڈنڈا ان کی گردن پر رکھے رہے. لا ترفع عنہم عصاک اپنے لاٹھی کو رکھے ڈنڈے کو ان کے اوپر سے ہٹانا نہیں. ادباً ادب سکھاتے رہنا. ادب کے طور پر یعنی جب وہ حد سے آگے بڑھ جائے اور شریعت کی پامالی کرنے لگے اور تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو بیٹھنے کی اجازت یا لیٹنے کی اجازت دے جو تم پسند نہیں کرتے ہو تو پھر تم ان کو ہلکی مار بھی سکتے ہو. مولانا صاحب پہلے والی بات تو صحیح تھی, دوسری بہت خطرناک حدیث ہے. یہ 9 چیزیں ہو گئی. لا ترفع عنہم عصاک عدبا ان کے اوپر ادب کی لاٹھی رکھے رہے. اور 10ویں چیز بتائی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ اللہ سے ان کو ڈراتے رہنا. اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہنا. دیکھو یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, اس کے قریب کا جاؤ, یہ کام کرو. اللہ کے سلسلے میں ان کو ڈراتے رہنا. وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہنا. قرآن و حدیث کی باتیں ان کو بتاتے رہنا. یہ 10 باتیں اس حدیث کے اندر بتائی ہے. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ بھی کہتے ہیں کہ 10 چیزوں کی نصیحت وصیت اللہ کے رسول نے کی ہے. اس میں پہلی چیز پر آئی ہے لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت حرمت. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, کچھ بھی ذرا سا بھی, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے. بعض محدثین نے قتلتا لکھا ہے, قتلتا, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے. اور بعض محدثین نے اس کو باب تفعیل میں لے کر پڑھا ان قتلتا. جب قتلتا پڑھ دیا جائے تو معنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے گا. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. ان قتلتا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, لیکن اگر یہ پڑھا جائے ان قتلتا تو اس کا ترجمہ ہوگا چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, کیما کیما کر دیا جائے. ایک تو یہ ہوتا کہ تمہاری گردن اڑا دی گئی, نہیں, قتل کرنے کے بعد تمہارے جسم کو کیما کیما کر دیا جائے, بوٹی بوٹی کر دیا جائے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, یہ کروا لینا. لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. او حرمتا یا تمہیں جلا کر راک کر دیا جائے, چل جانا گوارا کر لینا. لیکن ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھا. مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں, ذرا غور کیجیے گا, کبھی اگر ہم جنگل میں پھنس جائیں اور چند لوگ مجھے گھیر لیں, لاٹھی ڈنڈے ان کے ہاتھ میں ہو, خنجر ان کے ہاتھ میں ہو, اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر. اللہ کو مانتا ہے, کہاں, اللہ کا انکار کر, اللہ کو ماننا سے توبہ کر, اللہ کو ماننے سے انکار کر, بول میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں, تب میں تجھے چھوڑوں گا. اور اے اللہ کے رسول, اللہ کا انکار کرنے سے میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں؟
اگر اللہ کا انکار نہ کروں تو وہ ہمیں مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، ایسی صورت میں اپنی جان بچاؤں یا نہ بچاؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سیدھا سا ایک جواب دیا، اگر غور سے سنو، پھر اگر وہ تم سے صرف اللہ کا انکار کرائے، لاٹھی ڈنڈے خنجر چاقو بلب تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کا انکار کرائیں اور اللہ کا انکار کرانے سے تجھے چھوڑ دے، تو اللہ کا انکار کر کے اپنی جان بچا لے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کا انکار کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لینا اپنے آپ کو، اللہ کا انکار کر دینا، گھر پہ آنا، پھر سے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہاری جان بچ جائے، لیکن شرک مت کر۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار کرا رہے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں یہ کفر ہے۔ تو کہا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ اللہ کا انکار کرائے تو انکار کر کے جان بچا لینا، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر جنگل میں، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے سجدہ کر یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبودان باطلہ جن کی ہم پوجا کرتے ان کو سجدہ کر، اگر وہ یہ کہے اللہ کا انکار کرا کے اگر تیری جان بچ رہی ہے تو اللہ کا انکار کر دینا، لیکن اگر وہ یہ کہے مجھے یا میرے مالک کو یا میرے سردار کو سجدہ کر یا میرے معبود کو سجدہ کر، تو پھر تم ہرگز سجدہ مت کرنا، چاہے وہ تمہیں قتل کر دیں، مار دیں یا جلا دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کیما بنا دیں تمہارا، اپنے آپ کو جلا لینا، بوڈی کرا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ سمجھ گئے شرک کسے کہتے ہیں؟ مٹی کی بنی ہوئی چوکھٹوں پہ سجدے کرنے والوں، اور ہم ہی جیسے مٹی میں دفن رہنے والے کسی انسان کے سامنے اپنی عزت و آبرو کا جنازہ نکالنے والوں، تمہارے لیے مسلم شریف کی حدیث کافی ہے، سوچو کیا پیغام ہے اس حدیث میں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آئے میرے لگتے جگر، آئے میرے بیٹے، کبھی اللہ کی ذات کسی اور کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم، میرا حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ مجھ پر ظلم ہے۔ عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کے سامنے کیا جائے یہ اس کا حق ہے، دعا اس سے مانگی جائے یہ اس کا حق ہے، لیکن یہ حق مار کر آپ کسی اور کو دے دیں تو یہ اللہ پر سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی کو شرک کہا گیا، اور شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا۔ اس کو ڈسٹرب کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ لوگ خاموشی سے ڈالتے جائیے بھائی، جو کچھ جھولی میں ڈالنا، جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔ سچ میں ہم لوگوں نے جلسوں کو یا تقریروں کو، خطاب کو عبادت نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول جب کوئی واعظ و نصیحت کرتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عبادت ہے، جب تک ہم سن رہے ہیں عبادت ہے، اور عبادت میں بولا نہیں جاتا، عبادت میں ہاتھ پیر نہیں چلائے جاتے، وہ اپنے سروں کی مکھیاں بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ ہم نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا ہے، مزاج ہم سمجھ نہیں رہے۔ بہرحال آپ کے یہاں کا چلن یہی ہے تو کریے، ہم روکیں گے بھی نہیں، کیونکہ جس مقصد سے جلسہ ہو رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہونا چاہیے۔ ڈالتے جائیے چھوٹے سے جو بھی آپ دے سکیں۔ تو پہلی چیز شرک جو اللہ تعالیٰ کو برداشت کریں۔ آپ ہی ایک فیصلہ کریں، اس کے بعد ہم آگے چل رہے ہیں، آپ ہی ایک فیصلہ کریں۔ آپ دلی رہتے ہو اور آپ کا یہ علاقہ کیا ہے؟ ویسٹرن نگر ڈسٹرکٹ مالدہ،
بشٹم نگر سے کوئی آدمی، آپ کا یہاں کا کوئی آدمی دلی رہتا ہے، میں دلی رہتا ہوں، میں بشٹم نگر کا ہوں. اب بشٹم نگر سے کوئی آدمی دلی گھومنے آیا اور میں 1 سال سے 6 مہینے سے دلی ہوں. میری ماں بہنیں ذرا سنیں اس بات کو. اب ہم نے دیکھا یہ تو ہمارے بشٹم نگر سے آیا ہوا ایک آدمی ہے بیچارہ، یہ تو گھومنے آیا دلی کی قطب مینار فلاں چیزیں گھومنا جا رہا. تو میں نے کہا بھائی تم جا رہے ہو گھر، تو میرے گاؤں میں میرے علاقے میں میری بیوی کو ہم ایک ساڑی دے رہے ہیں خرید کر، تم اس کو دیکھو. میں نے بہترین 2000 3000 5000 کی ساڑی خریدی اپنی بیوی کے لیے اور اس آدمی کو دے دی. بشٹم نگر جا ہی رہے ہو، میری بیوی رہتی ہے تو اس کو دے دی. جب وہ آدمی ساڑی دینے کے لیے اس کے گھر آیا، بیوی نے دروازہ کھولا، دیجیے آپ کے ہسبینڈ نے، آپ کے شوہر نے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے. تو ساڑی لے کر اور دیکھ کر بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتائیے کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ شوہر. ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں، دیکھیے ادھر بھی کما رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں بھول رہے. لیکن بیوی بجائے شوہر کے ساڑی لانے والے کی ہی تعریف کرنے لگے اور گھر کے دروازوں کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی کھول دے. کمین سر آئیے، ایکسکیوز می بیٹھیے، چائے لائے پلانا شروع کر دے. آپ بہت اچھے ہیں، آپ اتنی دور سے ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے. آدمی نے دل دیکھے تو آپ ہی آئے ہیں. اور ساری تعریف اور سارا شرے اس لانے والے کو دینے لگے. ایمانداری سے بتائیے شوہر کو جب یہ بات کا پتہ چلے گا تو وہ برداشت کرے گا؟ چڑیل محنت ہم کریں، مزدوری ہم کریں، کمائیں ہم، اور یہاں سے کہ ہم بھیجے تجھے اور تعریف کر رہی ہے تو تعریف دینے والے کی. وہیں سے بیٹھا بیٹھا کہے گا طلاق طلاق طلاق. اور مودی جی کا بنایا ہوا نیا قانون کہے گا 3 سال کی سزا. آپ اپنی چھوٹی سی، اپنی بیوی کی چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. ساڑی دی آپ نے اور تعریف کر رہی ہے وہ لانے والے کی. آپ اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے اور دلی بمبئی بیٹھے ہوئے طلاق 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 کا فرمان جاری کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، بغیر ستون کے اور بغیر کھمبوں کے میں نے آسمان کی چھت لٹکا دی. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر میں نے سورج کو معلق کر دیا. 1 کروڑ 40 لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ یہ گرمی روزانہ سورج ہمیں دیتا ہے. 2,40,000 میل کی بلندی پر چاند کو معلق کر دیا. رات ہم دیتے ہیں تمہارے آرام کے لیے. جب تمہاری تھکن اتر جاتی ہے تو ہم تمہیں صبح بیدار کر دیتے ہیں، تم پھر محنت کرتے ہو. ہم تمہارے اناجوں میں، ہم تمہارے کھیتوں میں اناج پیدا کرتے ہیں، بارش ہم برساتے ہیں، اناج کا دانہ ہم بڑا کرتے ہیں. تم گیہوں کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس کو 100 دانے ہم بناتے ہیں. تم چاول کا ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو، اس کے 100 دانے ہم بنا دیتے ہیں. نکاح کر کے تم بیوی کو صرف رخصت کر کے اپنے گھر لاتے ہو. تم رات میں ہلکی سی محنت کرتے ہو، لیکن تمہاری شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کے حقیر قطرے کو تمہاری آنکھوں کا تارا ہم بناتے ہیں. ہڈیاں ہم بناتے ہیں، اس کی پسلیاں ہم بناتے ہیں، اس کا گھٹنا ہم بناتے ہیں، اس کا انگوٹھا ہم بناتے ہیں، اس کا فنگر ہم بناتے ہیں، اس کی آنکھیں ہم بناتے ہیں. سوچنے اور سمجھنے کے لیے اس میں دماغ ہم دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ
ہم دیں، یہ سارے کام ہم کریں، اور جب یہ 9 مہینے کے بعد بچہ جب تمہاری بیوی کے پیٹ سے باہر آئے تو کہہ دو اس کو بریلی والے نے دیا، اس کو اجمیر والے نے دیا، اس کو بدایوں والے نے دیا، اس کو کچھوچا والے نے دیا، اس کو پھلواری والے نے دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سارے کام ہم کریں، اور جب جیتا جاتا بیٹا پیدا ہو تو کہہ دو کہ یہ فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، جن سے منتیں اور ضمانتیں مانگتے ہو، یہ سارے کے سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات۔ سمجھے؟ شرک کی ہلکی سی تشریح اتنی کافی ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے شرک کیا۔ تو آئے معاذ، شرک مت کرنا کچھ بھی، چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے، نوجوانوں، آج بہت سی نصیحتیں تمہیں ملیں گی۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ دوسری چیز، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے، تمہارے مال و دولت سے نکال دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا؟ کہیں رہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں، دیکھا نہیں تھا۔ اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اس عورت نے جواب دیا، اسماعیل کی بیوی نے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہنے لگی بہت برا ہے۔ بہت برا؟ ہاں، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے، بہت برا حال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں غلطی کی۔ تو کیا کہا؟ بہو کیا کہا؟ اسماعیل کی بیوی جی، جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بیوی دیکھتی ہے، چوکھٹ تو ٹھیک ہے، دروازہ بھی ٹھیک ہے، بوڑھا سڑیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، چوکھٹ بالکل صحیح ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے، کہ بوڑھا سڑیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا، ایک بوڑھا آیا تھا۔ اچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو سلام۔ اچھا اور کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے۔ کہا اور کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کا حال کیسا چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہتے رہے بوڑھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل دو۔ کہا کیا کہا؟ تو گھر کی چوکھٹ بدل دو، سٹیا گیا تھا بڈھا۔ اسماعیل نے کہا بڈھا نہیں سٹیایا، تم سٹیا گئی ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا۔ جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو۔ تم نے کہا کہ بہت برا حال چل رہا ہے، یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر۔ میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ
ٹھیک نہیں ہے، یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ چوکھٹ بدل دی۔ آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے؟ تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے۔ اماں کو چھوڑ، باپ کو چھوڑ، ادھر رہے میرے ساتھ۔ ساس سسر ایک دم بدلا لینے کا، میرا باپ ہے، تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے۔ گھر کے ہاتھ چوکھٹ بدلو گے؟ اتنی ہمت نہیں ہمارے لیے۔ عورتیں بیچاری تھوڑے سے غصہ ہوں گی، میں تھوڑا نارمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے نہ۔ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ 2 دن کا جلسہ تھا، ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دیے، دوسرے دن عورتوں کے۔ جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی دی، جس دن عورتوں کے حقوق بتایا مردوں نے گالی دی۔ اس دن سے میں دونوں کے برابر لے کے چل رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، طلاق دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی، ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام، دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری والی بہو جو نئی آئی تھی گھر سے نکلی، جی کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گئے۔ اچھا یہ بتاؤ گھر میں تمہارے گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے۔ دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائے تو کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس چوکھٹ کو مت بدلنا۔ وہ بھی کہتی ہے جناب بوڑھا سے کیا گیا، ارے بدلے کون جا رہا چوکھٹ جو کہہ رہا ہے کہ برقرار رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی تو کہا وہ میرے باپ تھے، اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے تو اللہ کی شکر گزار ہے۔ اچھا ایک بات سنو، پورے واقعے کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے؟ میں نے ایک مطلب نکالا ہے، میرا ایک مطلب یہ نکالا ہے کتنی سی بات پر بس گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں۔ اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت کا چوکھٹ بدل دو۔ آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ چلے آئے صبح سے پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے، فیئر اینڈ لولی نہیں لائی گئی، پونڈس نہیں لائے، کریم نہیں لائے، ارے ساڑی لے کے آنا چاہیے تھی۔ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں تب سے پریشانی تو رہتی ہو، کیا دیا تم نے؟ ہر بات پر روزانہ 20 اگر گنو تو گن نہیں پاؤ گے کتنی نافرمانی ہو۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے اور تمہارے مال و دولت سے تمہیں بے دخل کر رہے ہیں، نکال دیں۔ اس صحابی کا واقعہ یاد کرو جس نے اپنی لنگڑی اور لولی اور اپاہج اور آنکھوں سے اندھی ماں، بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی سنیں تمہارے مطلب کی بات، آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں سے کوڑی، پیروں سے لنگڑی، اپنی ماں کو اس نے اپنے کاندھے پر بٹھایا، اپنی کمر پر لادا اور عمرے کے لیے لے گیا، خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس زمانے میں وہیل چیئر نہیں تھی، بٹھا لیا اور طواف کر لیا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا، پیٹھ پر لادا اور طواف کر۔ ایک چکر ہو گیا، 2 چکر ہو گیا، تیسرا چکر ہو گیا، چوتھا چکر ہو گیا، 5واں چکر ہو گیا، 6واں چکر پورا اور 7واں چکر لگاتے لگاتے اس کی مٹبھیڑ حضرت عمر سے ہو گئی۔ 7ویں چکر میں عمر فاروق مل گئے۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ میری ماں ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا رکھا ہے، اپنے پیٹھ پر لادا ہے اور میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ 7واں چکر ہے، اس کے بعد میں صفا اور مروہ کا چکر بھی لگاؤں گا، سعی بھی کروں گا۔ امیر المومنین میری ماں لیٹرین کرتی ہے، اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں، میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، میں اپنے منہ میں روٹی کو چباتا ہوں، نرم کر کے میں اپنی ماں
کپڑے دھلتا ہوں، اپنے ماں کا پیشاب و پیخانہ صاف کرتا ہوں۔ امیر المومنین، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا اب بھی مجھ سے بات پرس ہوگی؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، آئے میرے دوست، میں کیسے بتاؤں؟ اس نے کہا امیر المومنین سچ بتائیے، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں، کہا امیر المومنین کتنا حق ادا کروں، کتنی خدمت کروں تب جا کر حق ادا ہوگا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی خدمت کرو تب حق ادا ہوگا، لیکن تیرے سوال کا جواب اتنا میں ضرور دے دیتا ہوں کہ تو نے طواف کرایا، تو نے اپنی پیٹھ پر لادا، تو نے صفا اور مروہ کی چکر لگائے، کھانا تو کھلاتا ہے، پکاتا تو ہے، کپڑے تو صاف کرتا ہے، پیشاب و پاخانہ تو صاف کرتا ہے، ان سب کے کرنے کے باوجود تو پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ تو سن، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، ڈلیوری کے وقت جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، درد کی وجہ سے تجھے پیدا کرتے وقت جو درد ذہن، عورت کو جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے، اس درد کے موقع پر تیری ماں کی منہ سے جو پہلی آواز نکلی، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات۔ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتی ہے آج کی نوجوان نسل اپنی ماں کی کتنی خدمت کر رہی ہے، اور تم اپنی ماں کو اس وقت چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس وقت اس کو تمہاری سب سے زیادہ سب ضرورت ہوتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہجرت کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا مجھے جہاد کے لیے جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے احی الوالدہ، کیا تمہاری ماں اور باپ زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تب تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، جہاد سب سے بڑا اسلامی رکن، جہاد اسلام کا ایک شعار، جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ، جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن میرے بھائیوں، لیکن اتنا بڑا رکن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، کافر کے ہاتھ مارا جائے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور شہید کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ دیکھ کر کہے گا آئے فرشتوں، میں اپنے بندے کا کیا حساب و کتاب لوں؟ یہ تو میری راہ میں اپنی زندگی لٹا کر چلا آیا، جاؤ میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا یہ جہاد کا حق، لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تب نہیں جا سکتے، پہلے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرو یا ان سے اجازت لو پھر تم جا سکتے۔ اور کریے ماں باپ کا مقام و مرتبہ۔ ایک دور تھا برآمدہ کے اولو العزم نوجوان پورے بغداد پر چھائے ہوئے تھے۔ ذرا اس واقعے کو سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ برآمدہ کے اولو العزم پورے بغداد پر مسلط تھے، ان کی قوت و طاقت نے لوہا منوا لیا تھا، ان کی حکومت کے چرچے چار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے تھے، لوگ ان کی طاقت کے چرچے کرتے تھے۔ اچانک برآمدہ کے اولو العزم لوگوں کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے، خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے، اور برآمدہ کے یہ نوجوان گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ برآمدہ کے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ان نوجوانوں میں فضل ابن یحییٰ اور یحییٰ برمکی،
فضل ابن یحییٰ یعنی فضل اور ان کے باپ یحییٰ، یہ دونوں بھی گرفتار کر لیے گئے۔ فضل اور ان کے باپ یحییٰ یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور یہ دونوں میرے بھائیوں جیل کے اندر ڈال دیے گئے۔ فضل کو اپنی گرفتاری کا کوئی وہ نہیں تھا، ملال میں ہو گیا، لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈال دیا گیا جیل کے اندر۔ یحییٰ بہت پکے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، نیک تھے۔ فضل ابن یحییٰ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی، یا اللہ جیل کے اندر تو گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈ کی راتوں میں صبح میرے باپ اٹھیں گے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا۔ تو جانتے ہو فضل ابن یحییٰ نے کیا کیا؟ رات میں ایک تانبے کی لوٹی کے اندر، اس زمانے میں تانبے کا لوٹا دے دیا گیا سب کو، ایک تانبے کا لوٹا لیا اور تانبے کی لوٹی میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے کہ جب پیاس لگے گی تو پیوں گا۔ لیکن فضل کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں پانی پیتے نہیں تھے، بلکہ رات بھر اس پانی کو کمبل اٹھا کر، گرم چادر اٹھا کر اس تانبے کی لوٹی کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتے تھے کہ میرے پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی، کچھ تو گرم ہو جائے گا، اور اس گرم پانی کو وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے۔ اے ابو جان اس سے وضو بنائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، علامہ یافعی نے اس بات کو اپنی کتاب براۃ الجنان کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے ایسے نوجوان گزرے جو اپنے باپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کو بخار نہ آ جائے، بیمار نہ ہو جائے، زکام نہ ہو جائے، تو وہ رات بھر اس تانبے کی لوٹی کو اپنے پیٹ سے چپکائے رہتے تھے تاکہ کچھ تو گرمی آ جائے گی اور میرے باپ کو کچھ تو گرم پانی ملے گا۔ میرے بھائیوں یہ تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ۔ آج ہم ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے، عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیکی۔ باپ کمزور ہے، کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا مجھے تھوڑا سا باہر بٹھا دے، میں تھوڑا سا سڑک پر بیٹھنا چاہتا ہوں گھوم لے۔ احسان میں یہ نیکی شامل ہے کہ بیٹا آئے اپنے باپ کو سہارا دے اور باہر کرسی لگا دے اور اپنے باپ کو کرسی پر بٹھا کر دھوپ میں بٹھا دے۔ باپ کے ہاتھ پیر میں چل رہے تو باپ کو نہلا دے، ان کی جسم پر صابن لگا دے۔ باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکے، لیکن بیٹے کے پاس دولت ہے۔ بیٹے احسان میں نیکی بھی شامل ہے کہ بیٹا اپنے پاس سے اپنے باپ کا مکمل علاج کرا دے۔ احسان میں ہر نیکی شامل ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت تو اللہ کی ہوگی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو تم ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف سمجھتے ہو؟ اف کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے اردو میں تو اس کا صحیح ہوگا ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف کا مطلب جرجیز کے باپ بستر پر لیٹے ہیں، جرجیز صاحب نے دوا ووا کھلا دی، ان کو پلا دیا، اپنے باپ ہی کے پاس بیٹھے کمپیوٹر چلا رہے ہیں، اتنے میں آواز دی، بیٹے جرجیز ایک گلاس پانی میں، اور میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں اپنے بزنس کا۔ ہم نے کہا بیٹا پانی چاہیے ایک گلاس،
اور میری زبان سے نکلا اٹھے اور پانی لا کے دے دیا، پلا دیا، پانی کو پلا دیا، منع نہیں کیا، دے دیا، پلا دیا، اور آگے پھر اپنے کام میں لگ گئے. لیکن اس سے پہلے جو تمہارے منہ سے نکلا یعنی اللہ یہ تھا ابھی پانی مانگنا چاہیے، اتنا ایمرجنسی کام کر رہا تھا میں، لاکھوں کا حساب کتاب کہیں ایک بھی طلب ادھر ادھر ہو گئی، ایسے کہہ دیا یہ کام ہے، پانی آپ پلا رہے ہیں ان کو، لیکن آپ سے جو نکل گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے، ولا تنهرهما، اور ان کو کبھی کھڑکنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، بلکہ جب بھی ان کے سامنے بات کرنا تو اپنے بازو نیچے کر کے اور سر جھکا کر بات کرنا. وقل لهما قولا کریما، اچھی بات ہے. یہ ہے ماں باپ. وہ چیزیں ہو گئی، ایک ایک چیز پر ہم تھوڑا کمی چل رہے ہیں، بس اشارہ کر رہا ہے. لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت ولا تحقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك. تیسری چیز پہ آئیے، اور تیسری چیز آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، تیسری چیز کے بعد چوتھی چیز ضرور سن لینا، اس کے بعد آپ کو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ بیچ میں بھی جانا چاہیں تو چلے جانا، لیکن یہ دو چیزیں اور جو ہیں وہ ضرور سن لینا. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی فرض نماز قصدن اور جان بوجھ کر مت چھوڑنا. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے اوپر سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. فرض نماز، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتیں کبھی کبھی چھوٹ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. مسجد میں جماعت بالکل کھڑی ہو رہی ہے، آپ کو اپنے باپ کو دکھانے کے لیے ہاسپٹل لے جانا ہے، ڈرائیور آ چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ایمرجنسی نہیں ہے، فوراً مسجد میں جائیے، کم سے کم امام کے پیچھے فرض پڑھیے، سنتیں مت پڑھ کے نکل جائیے اور اپنے باپ کو ہاسپٹل لے جائیے، لیکن نماز پڑھنا ہے. ہاں ایمرجنسی ہے، بہت زیادہ ہے تو پہلے لے جائیے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیجیے، اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ اس وقت آپ مسجد ہی تلاش کرتے پھریں، جہاں جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیجیے آپ، لیکن نماز پڑھنا ہے. آپ کو وہ منظر یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تو سنو. قاضی شریح کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں. قاضی شریح، حضرت علی نے قاضی بنایا تھا، زبردست فیصل جج. قاضی شریح کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا تھا. استاذوں نے کہا ہے تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے بال چلنے لگے ہیں. اب ایک اور بال چلنے لگے ہیں، سور کٹ. سور کٹ بال جانتے ہیں، ادھر سے کٹے ہیں، ادھر سے کٹے ہیں، ادھر سب ٹکرا ہے، چاروں طرف گول، بیچ چھپا مدھومکھی کا رکھا ہوا ہے. اس ہمارے یہاں کہا جاتا سور کٹ بال. کون کون سے بال نہیں کرے، پتہ نہیں کون سے ہجڑے نے نکالا ہوگا یہ بال، ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں. کون سی ادھر بال صاف دیکھ کے قسم خدا کی گھن آتی ہے، اللہ اس کے پاس ہم بیٹھے کیسے ہیں. ادھر سے ٹکلا بنا، ادھر سے ٹکلا، چاروں طرف سے گنجا دکھ رہا، اوپر چھتا رکھا ہوا، لگتا ہے ٹلو پمپ چل رہا. اچھی بات بنا لی. قاضی شریح کے بیٹے کے بال بڑے ہو گئے تو مدرسے کے استادوں نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے، فرصت ملے کبھی تو بال کٹوا لینا حجام سے. بھیا تو بہت بڑے ہو یار، نشہ کرو.
تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، حاجی شریح کا بیٹا کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن اس کو فرصت ملی تو نکل گیا، اس نے سوچا بال کٹوا کے جلدی آ جاتا ہوں، لیکن حجام نے اس کو دکان میں بٹھا لیا، بیٹے بیٹھ جاؤ، ایک آدمی کے بال کاٹنے کے بعد تمہارے بال تمہارا نمبر آ جائے۔ اتفاق دیکھیے، جیسے وہ آدمی اٹھا ان کا نمبر آیا، حاجی شریح کے بیٹے کا نمبر آیا، ویسی اذان ہونے لگی مسجد سے۔ لیکن اس نے بال کٹنا شروع کر دیے تھے۔ اچھا اس زمانے میں گھڑیاں بھی نہیں تھی کہ دیکھ لے اچھا چل نماز کے بعد آؤں گا، اندازہ ہی نہیں ہو پایا۔ بال کٹنا شروع ہوا، اذان شروع، جب تک بال کٹے تب تک جماعت ختم۔ قاضی شریح کا بیٹا بال بنوانے کے بعد، حجامت کروانے کے بعد جب مدرسے آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ جماعت ختم ہو چکی ہے، اس نے وضو بنایا اور مسجد کے اندر اکیلے نماز پڑھ لیا۔ نماز پڑھا اکیلے، سورج بھی غروب نہیں ہوا تھا، تھوڑی سی دیر ہوئی تھی، بس اکیلے نماز پڑھ لیا، لیکن جماعت چھوٹ گئی۔ مدرسے کے اساتذہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا بال بنوانے میں دیر ہو گئی۔ مدرسے کے اساتذہ نے اس کو عذر نہیں سمجھا، نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے، تو تمہیں سزا کیا دی جائے؟ سزا کے لیے تمہارے باپ کو ہی لیٹر لکھتا ہوں، شہر کے قاضی ہے، سب سے بڑے جج ہے، دیکھیں تمہارے باپ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ اور سنو نوجوانوں، اور اگر ان کے ماں باپ زندہ ہے تو سنیں، مقدمہ حضرت شریح کی عدالت میں آتا ہے، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے کہ اثر کی اذان ہونے لگی، آپ کا بیٹا جب بال بنوانے کے بعد مدرسے میں آیا تو جماعت ہو چکی تھی، اس کے بعد میں نماز پڑھ لی، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ جماعت چھوڑنے کی سزا اس کو کیا دی جائے۔ قاضی شریح نے اس لیٹر کے پیچھے ایک فیصلہ لکھ دیا اور اپنے قاصد، اپنے ایلچی کے ذریعے ایک موٹا ڈنڈا دے کر بھیجا۔ موٹا ڈنڈا اس قاصد نے مدرسے کے استاد کو دے دیا، جو ہیڈ ماسٹر تھا، جو پرنسپل تھا اس کو دے دیا، لیجیے، اور لیٹر میں سزا لکھی ہوئی ہے۔ خط پڑھتا ہے مدرسے کا پرنسپل تو اس میں لکھا ہوا ہے، آئے پرنسپل صاحب، صدر مدرس صاحب، امین محترم، میرے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے جس میں اثر کی اذان کا وقت قریب تھا، لہذا بظاہر میرے بیٹے کا کوئی عذر نظر نہیں آ رہا ہے، یہ عذر شرعی نہیں ہے، اس نے جماعت ترک کی ہے، عمدن اور جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا۔ بال کٹوا رہا پھر بھی جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا، لہذا اس عمدن اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کی سزا میں یہ سناتا ہوں کہ جو ڈنڈا میں نے تمہیں بھیجا ہے، اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹ لو، اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے، اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائے۔ موٹا ڈنڈا، یہ علیہ کا پکڑ مارت چھوڑ جائے، موٹا ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے، ہاں لیکن جب ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تب میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا۔ اس کے بعد میرے بیٹے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو 3 دن تک قید خانے میں ڈال دینا، کسی بند کمرے میں بند کر دینا، اس کو کھانا بند کر دینا، اس کا پانی بند کر دینا، اور روزانہ توبہ کرانا۔ اگر وہ تم سب کے سامنے اقرار کر لے کہ آج کے بعد میں جماعت کو کبھی تو تم جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے تو 3 دن کے بعد میرے بیٹے کو چھوڑ دینا، اور اس کے بعد مدرسے میں اس کو پڑھانا اور لکھانا شروع کر دینا۔ لیکن اگر 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے اور اس بات کا اقرار نہ کرے تو اس کو اس
برکت سے مر نہ جائے. ایک وقت کی نماز، اور نماز نہیں چھوٹی تھی، نماز تو پڑھ لیا تھا، جماعت چھوٹی تھی. ایک وقت کی وہ بھی بال بنوانے میں. ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے. ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، باپ حاجی ہے، حج کر کے آیا، بیٹے بیٹھے دکان پہ ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، پہلے ہم پڑھانا بعد میں تم چلے. یہ اسلام کے احکام کرانا مرچنٹ کی دکان نہیں ہے. جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے، اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے. حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد بعد میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے؟ یہ حی علی الصلاۃ، یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا مولانا جرجیت صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیت صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہی آواز حی علی الصلاۃ سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے. سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے، ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے، کاندھے سے کاندھا ملانا ہے، اپنے دلوں کی کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے، اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے، ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے، اور اس بات کا اعلان کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ندا حی علی الصلاۃ کی آواز سب کے لیے. اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کے لیے. کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، حاجی صاحب کے لیے بھی ہے، ان کے بیٹے کے لیے بھی ہے. آؤ اسی وقت میں اپنی دکان بند کرو. اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو جانے کے بعد سے، حی علی الصلاۃ سننے کے بعد سے، جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو، جتنا مال تم بیچ رہے ہو، اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے. اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو مال حلال بھی حرام ہو جائے گا. ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک. ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار. ایک گلاس پانی میں، فلٹر پانی میں، پانی کی 1 لیٹر کی منرل بوتل کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا فلٹر اور منرل واٹر بیکار. اسی طریقے سے کتنی دیر جو اذان سے لے کر جماعت تک جو تم نے کمایا ہے اور مسجد میں نہیں گئے، یہ حرام کمائی ہے. اور اس کمائی کو اگر تم نے حلال کمائی کے اندر ملا دیا تو تمہاری حلال کمائی بھی حرام، وہ بھی بیکار. آئندہ نہیں بلائیں گے اس مولوی کو، یہ تو سب کی ہڈیاں کھڑی ہو گئی. میں کیا کروں، اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، نہیں بلاؤں گے. 10 مہینے سے کہیں پروگرام نہیں ہو رہے تو کیا کسی کی روزی روٹی بند ہو گئی؟ سب کے بیچارے کاروبار بند ہے، صرف حکومت خوش ہے. بس ہوگی، پتہ ہی نہیں چل رہا. دماغ میرا تھک گیا سوچ سوچ کر. کہتے ہیں کرونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، خود کہہ رہے ہیں کرونا کا علاج نہیں، پھر کہتے ہیں کہ مریض ٹھیک ہو. دماغ خراب ہو گیا. ہم پاگل ہے، بریلی کے پاگل خانے میں ہم کی بھرتی ہو رہے. کہتے ہیں کہ کرونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اور ٹھیک بھی ہو رہے. اور کچھ لوگ ہوتے ایسے ہوتے جو بیمار بھی نہیں ہوتے، وہ جھوٹ و پرچار کرنے کے لیے اندر چلے آتے ہیں. جیسا امیتابھ بچن، کرونا ہو گیا، ارے تم تو روز سینیٹائزر سے ہاتھ دھو رہے تھے، تمہیں کیسے کرونا ہو گیا؟ تم تو باقاعدہ 14 دن کے لیے اپنے بیوی بچے سب سے الگ تھے، تمہیں کیسے کرونا ہو گیا؟ اور جب تمہیں اتنے دن پرہیز کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے
تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہو 14 دن ایسے رہو ایک دوسرے ایک گز کی دوری؟ تو بس تب بھی ہو سکتا، پتہ ہی نہیں چل رہا آج تک۔ بہار کے چناؤ میں لاکھوں کی بھیڑ ہو جائے تو کورونا نہیں، الیکشن ختم ہوتے ہیں تو ایک دم کورونا کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں کسان بیچارے دلی کے بارڈر پر پڑے ہوئے ہیں، کورونا نہیں، اور جیسے یہ کسان بھاگیں گے اب سے ہڑتال ختم ہوگی ویسے دیکھنا کورونا کے کتنے مریض دیکھتے ہیں۔ بڑی لمبی کمائی ہے اس میں، تم پہنچی نہیں، ہماری عقل ہی نہیں ہے۔ اس دیش کے سب سے اونچے آدمی کی عقل کے مقابلے میں ہماری عقل کیا ہے؟ ٹرینیں کون کرتا، ہوائی جہاز کون کرے گا، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کون کرے گا، لیکن ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچی۔ قاضی شرح نے اپنے بیٹے کو جو فیصلہ سنایا اساتذہ کو، وہ ہمارے لیے مقام نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو واقعہ نقل کیا گیا اس کو پڑھیے۔ صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، رات پر جنگ چلی، ایک قلعہ ہے قلعہ تستر، اس قلعے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں۔ بالکل قریب آ گئے، بالکل قریب آ گئے، اس قلعے تک پہنچ گئے، قریب تک کہ جھنڈا لہرا دو، کچھ کام رہ گئے ان کو ڈھکیل دے پیچھے کی طرف۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز آ جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور ہم نے رات بھر جو جنگ لڑی اس قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کا جھنڈا اس قلعے پہ لہرانے کے لیے، اللہ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں اور اس قلعے پر جھنڈا نہ لہرا سکے تو ہم سب نماز پڑھنے لگے تو یہ کافر پھر سے اس قلعے پر حملہ کر دیں گے، چڑھ جائیں گے اور ہماری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اب کیا کریں؟ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے کے لیے تھوڑا سا اور لڑ لیں تو سورج نکل جائے گا، فجر کی نماز تو چھوٹ جائے گی۔ کتنی بڑی دویدھا تھی ان کے سامنے، پوری رات لڑے، اسلامی جنگ، دین کے لیے لڑ رہے، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، اپنے بزنس کے لیے نہیں، دین کے لیے لڑ رہے، لیکن کرے کیا؟ اگر فجر کی اذان ہو رہی ہے، اگر ہم نماز پڑھنے لگے تو کافر اس قلعے کو گھیر لیں گے، ہماری محنت بیکار۔ اور اگر قلعے پر جھنڈا لہرانے لگے، ان کافروں کو تھوڑا اور پیچھے کر دیں تو نماز فجر چھوٹ رہی ہے، اللہ ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کو دیکھتا ہے کیا کیا جائے، اور اشاروں میں باتیں ہوتی ہیں، پہلے جھنڈا لہرا دو، نماز تو ہم لوگ بعد میں بھی قضا کر لیں گے، اگر یہ قلعہ نکل گیا ہاتھ سے تو میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس واقعے کے راوی حضرت انس فرماتے ہیں اشارے آنکھوں میں ہو گئے اور ہم لوگ قلعے پر چڑھ بیٹھے، کافروں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور سورج نکلنے سے پہلے ہم نے جھنڈا لہرا دیا، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اس قلعے پر، ہم نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ جب قلعہ فتح کر لیا گیا تو ہم سب لوگ تیمم کرنے لگے، اس لیے کہ وہاں پانی تو تھا نہیں۔ تیمم کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے سورج طلوع ہو گیا، سورج نکل آیا۔ حضرت انس کہتے ہیں لوگوں نے مجھے نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا کر دیا، سورج نکلنے کے بعد یہ نماز ہم لوگوں نے فجر کی سارے صحابہ نے پڑھی۔ حضرت انس کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گئے تو فجر کی نماز کا اول وقت جو چھوٹ گیا، وہ چھوٹ جانے کی وجہ سے حضرت انس اتنا روئے کہ زمین کے اندر گڈھا پڑ گیا اور ان گڈھے کے اندر آنسو بھر گئے۔ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت انس نے لوگوں سے کہا او میرے ساتھیو، جب سے میں اسلام لایا اور نماز شروع کی، اللہ کی قسم میری پوری زندگی میں یہ میری فجر کی پہلی نماز ہے جو آج سورج نکلنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ لوگوں یہ میری پہلی نماز ہے جس کو میں نے سورج نکلنے کے بعد پڑھا ہے۔
فجر کی نماز کے اول وقت کے نکل جانے کا ہو رہا ہے، جبکہ یہ جنگ اپنے لیے نہیں تھی، اسلام کے لیے تھی، لیکن اس کے باوجود افسوس ہو رہا ہے میرے بھائیوں ان واقعات کی روشنی میں ہم کتنے مسلمان، کتنے پرسنٹ مسلمان نظر آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے، جب ہم نے نماز ہی کو باقی نہیں رکھا تو اسلام کہاں رہ گیا ہمارے اندر؟ اسلام ہی تو اصل دین ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من حطم الصلاۃ حطم الدین۔ اسلام دین کا ستون ہے، جس نے نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک وقت کی نماز کہہ رہی ہے زندگی کی میری پہلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد میں کھانا کھاتا ہوں۔ ابھی دیکھنا گاؤں میں اشٹر نگر میں ایسے لوگ ہوں گے، ابھی کوئی لڑکا کوئی لڑکی اکیلے میں پکڑے جائے اور ثبوت مل جائے تو پنچایت بیٹھنا شروع ہو جائے گی، کیا کیا جائے، اس لڑکے کو کون سی سزا دی جائے، اس لڑکی کے لیے کیا کیا جائے، چلو اب اس لڑکی کا کہاں پر شادی ہوگی، کہاں نکاح ہوگا، چلو شادی کراؤ یا دنڈ جرمانہ دو۔ ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی، گاؤں کے سردار لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، پنچ بیٹھ جائیں گے، پنچایتیں بیٹھنے لگے۔ میں ان گاؤں کے سرداروں سے اور ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں آپ فوراً پنچایتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی پنچایت کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے معاشرے میں فجر کی نماز کے جماعت نہ پڑھنے والے، فجر کی نماز کو جماعت سے ادا نہ کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھا لی ہیں؟ ظہر کی نماز ترک کرنے والوں کے لیے آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں؟ مجھے بتائیے، 200-300 آدمی جو باراتوں میں آج آ رہے ہیں، لڑکی والے کے یہاں چور اور ڈاکو بن کے کھا رہے ہیں، آپ نے کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں آپ نے ان کے لیے؟ بس لڑکا لڑکی کا معاملہ ہوا تو آپ سرپنچ ہیں، نماز کا معاملہ ہوگا معاشرے میں، سماج کے اندر نمازیں چھوڑی جائیں گی تو آپ میٹنگ نہیں کریں گے؟ مطلب آپ کے نظر میں جو چیزیں اچھی ہوں گی وہ آپ کریں گے، اور جو آپ کو راست آئیں گے ان پر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی، اس پر کوئی پنچایت نہیں بیٹھے گی۔ بات آپ کے نظر میں حلال ہے اور بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر پنچایتوں کا یہ مقصد ہے تو جوتے کی نوک پہ ٹھکراتا ہوں ایسی پنچایتوں۔ کیا مقصد ہے پھر ایسی پنچایت؟ اور کیجیے، حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے، سنیے غور کرنا ہوگا، حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے، فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے مجوسی، ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے، جیسے حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا، ویسے ہی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا۔ وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر، ناف یہ نابھی جس کو بولتے ہیں، جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک، کہیں جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا۔ جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے، وہ پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، ان کو لایا گیا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی، ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کے اوپر ڈالی، ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا۔ اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا، تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا، طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ، حضرت عمر فاروق تو دودھ پی رہے، منہ سے دودھ پیتے، لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں، پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے۔ حکیموں نے کہا شہد پلاؤ، ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے، لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا
آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا اس کو امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ میں لوگوں نے پڑھ لی۔ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھیے امام مالک کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے یا نہیں، میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو، اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا ہو؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی، اگر اس کو ہوش ہے، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیٹ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی۔ اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے، اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے۔ صحت و تندرستی ہٹے کٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں، لیکن سوچو تو اپنے غریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں۔ نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہے لیکن ہونا بھی چاہیے کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے۔ لا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله۔ چوتھی چیز پر آئیے جس پر مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے، وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، شراب کو ہاتھ نہ لگانا کبھی بھی، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب کے بارے میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، سنیے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکے کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے کیا؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ لوگوں کھجور اور انگور میں سے کچھ پھل ایسے، کھجور اور انگور جیسے جن سے تم نشہ بناتے ہو، تتخذون منہ سکرا، جن سے تم نشہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ خوبصورت رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ کھجور اور انگور ایسے کھاؤ تو پاکیزہ، اور نچوڑ کر بنا لو اس کی شراب تو نشہ، لیکن ابھی حرام نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا۔ جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا، جوئے کے بارے میں سوال کیا۔
آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہے کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے۔ اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو شراب پی لیتے تھے وہ۔ اب کوئی آ رہا اللہ کے نام پہ دے دو، ادھر لے لو۔ شراب کے نشے میں وہ خوب کیا کرتے تھے، تو اللہ نے اسی طرح اشارہ کیا، اسم کبیر، گناہ تو بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ منافع کچھ اچھائیاں بھی ہے، لیکن اسمھا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ گناہ زیادہ ہے نفع کم ہے، اور جس کے اندر نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک دور تھا، ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی۔ تھوڑا سا ادھر سنیے، ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی۔ اب آپ سنیے، ایک انصاری نوجوان نے مدینے میں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی، کھانا کھلایا، مغرب سے پہلے کھانا دور چلا، کھانا کھا لیا سب نے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، شراب کا دور چلا، اور شراب پینے کے بعد سب جھوم گئے ہو۔ وہاں شراب کے نشے میں جیسی آئے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اب نشے میں، اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سنیے شراب کے نشے میں نماز کیسے ہو رہی ہے، وہ دیکھیے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے ہو رہا ہے۔ اتنی تو صحیح چل گئی، اب وہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اب قرآن کی آیت ہی بدل گئی، اب وہ پڑھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون۔ ہے کیا؟ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، بلکہ نحنو کہہ، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ معنی ہی بدل گیا، جس کام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے وہی ہونے لگا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما، جو تم بولتے ہو جب تک تم اس کو جان نہ لو کہ کیا بول رہے ہو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آئے مسلمانوں، ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے، جب تک اس کا علم تمہیں نہ ہو جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ منع کر دیا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ، لیکن حرام ادھر بھی نہیں ہوئی، حرام ابھی بھی نہیں ہوئی، صرف ایک فاؤنڈیشن لگا دی، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی محفل سجی،
مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار دونوں کی ایک محفل سجی، اور محفل سجنے کے بعد کھان پان ہوا اور دونوں شراب کا دور چلا۔ انصاری نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجروں نے بھی شراب پی، اور شراب پینے کے بعد نشے میں آ گئے۔ جب سب نشے میں آ گئے تو انصاری مہاجروں کو گالی دینے لگے اور مہاجر انصاریوں کو۔ مہاجر کہنے لگے دیکھو یہ انصاری ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم قریشی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں۔ ادھر انصاری بھی شراب کے نشے میں دھوتے، وہ کہنے لگے بھوکے تھے، ننگے تھے، پھٹیچر تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی ہے، تم بھوکے تھے کھانا ہم نے دیا ہے، تم پیاسے تھے پانی ہم نے دیا ہے، تم ننگے تھے کپڑا ہم نے دیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم فقیر تھے پھٹیچر، ہم تم سے افضل۔ اوہو، جب یہ باتیں اڑنے لگی، انصاری مہاجروں پر اور مہاجر انصاریوں پر ایک دوسرے پر سب سے بڑا ہم تم سے اونچے، ہم تم سے اونچے۔ اللہ کے رسول تو اسی چیز کو مٹانے آئے تھے کہ کوئی کسی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کو مٹانے آئے۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ چیز انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تو حتمی طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن میں شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ لوگوں، آج شراب اور جوا والانصاب بتوں کے نام پر چڑھا گئے، والازلام اور پاسے، رزق من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے عمل ہے، شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوہ، آج کے بعد اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ آج بالکل شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اتنے دور سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا۔ اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان کی سزا کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور زمانے ماضی کے اگر واقعات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا۔ حضرت قدامہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، صحابی ہے، حضرت قدامہ نے بیماری کی حالت میں، سخت بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں شراب پی لی، چلو نیند آ جائے گی، برداشت نہیں ہو رہا تھا ان پر، تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ اور سنیے، یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا شراب پینے والوں کو اگر ان کے اندر کچھ غیرت ہوگی تو۔ حضرت قدامہ نے، قدامہ ابن مظعون تکلیف میں کرا رہے ہیں، شدت، طبیعت خراب ہے کچھ زیادہ، کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، نیند کی گولی بہت درد برداشت نہیں کر رہے تو نیند کی گولی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی لکھ دیتا ہے۔ یہی کیا حضرت قدامہ نے، سخت طبیعت خراب، اور انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی کہ نیند آ جائے گی، تھوڑا سکون مل جائے گا۔ جیسے انہوں نے شراب پی اور سو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ بڑے بڑے صحابہ نے یہ رپورٹ کر دی حضرت عمر کو۔ امیر المومنین سخت بیماری کی وجہ سے، تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے حضرت قدامہ نے شراب پی لی۔ صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے حضرت قدامہ کو بلوایا اور کہا تمہارے بارے میں مجھے پختہ رپورٹ ملی ہے۔ سنیے، بیماری میں کی پھر بھی حضرت عمر کا اصول دیکھیے، تمہارے بارے میں ہمیں پختہ رپورٹ ملی ہے کہ تم نے کل شراب پی لی تھی۔ حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سکون حاصل کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ حضرت عمر کہتے شراب پینے والے کی سزا یہ ہے
کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے مارنے کے لیے تیار رہو۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، ان کو سزا دینے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، شراب کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ابھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابھی یہ بہت زیادہ بیمار ہے، لہذا سزا کو اتنے دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے، ٹال دیجئے، جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے، جب یہ صحت مند ہو جائے، طبیعت کی ٹھیک ہو جائے، تب ان کے جسم پر کوڑے لگا دینا، لیکن ابھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں واہ میرے ساتھیو، تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا، ان کی طبیعت ٹھیک ہونے تک میں ان کا انتظار کروں، اور ان کی طبیعت ٹھیک ہونے سے پہلے ہی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، میں مر جاؤں تو میرے اوپر حد اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا، حد شرعی کا مرتکب ایک شخص تمہارے پاس آیا، پکڑا گیا اور تم نے اس کے اوپر شرعی حد نافذ نہیں کی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، میں اس کو ابھی اور اسی وقت سزا دوں گا، ان کی بیماری میں ہی میں سزا دوں گا، میں سزا کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی بلایا اور کہا کہ ان کو کوڑے لگاؤ، ایک مضبوط کوڑا منگایا گیا اور بیماری کی حالت میں حضرت قدامہ ابن مظعون کو ان کی بیماری کی حالت میں ان کو کوڑے مارے گئے، 40 کوڑے، انہوں نے کوڑے تو کھا لیے، برداشت کر لیا، لیکن ان کوڑوں کی ضرب نے ان کی ہڈیوں میں درد پیدا کر دیا کہ وہ پھر پوری زندگی وہ صحیح نہیں ہو سکے، پھر انہوں نے پوری زندگی اس مار کا اثر ان کی باڈی کے اوپر رہا، وہ صحیح سے چل نہیں پاتے تھے، صحیح سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، صحیح سے کھا نہیں سکتے تھے، لیکن میرے بھائیو حضرت عمر فاروق نے اس حال میں بھی ان کو سزا دی۔ اس طرح لڑکے لڑکی کے معاملے میں پنچایت بٹھا کے سزا دیتے ہو، شرابیوں کو کیا سزا دیتے ہو؟ مجھے بتائیں، معاشرے کے لوگ اور ذمہ دار اور سرپنچ اور سردار کیا سزا دیتے ہو شراب پینے والوں کو؟ حضرت عمر فاروق نے سزا دی، بیماری کی حالت میں سزا دی، اور اس نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ جب بیماری کی حالت میں شراب تھوڑی سی پی لی، جبکہ ہم لوگ بھی درد کی دوائیں لے لیتے ہیں، نشے کی نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے اگر حضرت قدامہ نے بیماری کی وجہ سے سکون پانے کے لیے تھوڑی سی شراب پی لی، شوق نہیں تھی، عادت نہیں تھی، لیکن حرام ہونے کے بعد پی تھی، تو حضرت عمر نے بیماری کی حالت میں کوڑے لگائے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے باوجود کوڑے، ہم تو صحیح حالت میں پی رہے ہیں، انگریزی دینا، دیسی دینا، پوا دینا، آدھا دینا، کیا کیا یہ نوجوان کیسے پی رہے ہیں؟ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو۔ حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے وہ ایک ایسے مکان کے پاس سے گزرے جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی، جس مکان کے اندر ایک عورت ایک شعر پڑھ رہی تھی، ہر من سبیل الی خمر فاشربها ام هل سبیل الی نظر ابن حجاج۔ کیا شعر پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر کے کانوں میں اس گھر سے عورت کی آنے والی آواز ٹکرائی۔ حضرت عمر فاروق رات میں اس عورت کے گھر کے اندر اس لیے نہیں گئے یہ اکیلی ہے، کئی چیز چلا کر میرے اوپر غلط الزام نہ لگا دے، اس لیے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، اور صبح ہوتے ہی اپنے قاصد کے ذریعے اس عورت کو بلوایا کی طرح۔ وہ عورت آئی، اے عورت، ہاں میری ماں بہنیں سنیں ذرا، اے عورت ذرا، کل تو یہ شعر پڑھ رہی تھی، حل من سبیل الی خمر فاشربها، کیا کوئی راستہ ہے شراب پیخانے تک جانے کا؟ کیا کوئی راستہ ہے شراب کا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، فاشربها، اور شراب تھوڑی سی پی لوں؟
ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا کوئی جگہ ہے یا کوئی راستہ ہے جو مجھے نظر ابن حجاج کے پاس لے جائے؟ اے عورت، یہ شراب کی طلب کیسی تھی رات میں؟ شراب کیوں مانگ رہی تھی تو؟ ایسے. اور یہ نظر ابن حجاج کون ہے جس کے عشق میں تو پاگل ہے؟ کون ہے نظر ابن حجاج جو کل تو رات میں کہہ رہی تھی ام حل سبیل الی نظر ابن حجاج، یا ایسا کوئی راستہ ہو جو نظر ابن حجاج میں جاتا ہو اور مجھے نظر ابن حجاج سے ملوا دے؟ یہ نظر ابن حجاج کون ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی. جب ڈانٹ پڑی اور ڈنڈا اٹھایا کوڑا تو کہنے لگی کہ ہاں ایک لڑکا ہے نظر ابن حجاج، فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے، تو اس کو بلاؤ. ایک قاصد کے ذریعے اس کو بلایا گیا. اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. نظر ابن حجاج نے کہا میں نہیں جانتا. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا، یہ لڑکا تو اس کو جانتا نہیں ہے اس عورت کو، اور عورت اس کا نام لے رہی ہے. کہا تم اسی مدینے میں رہتے ہو؟ کہاں. تو حضرت عمر فاروق نے بہت غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے عاشق تھی عورت کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور اس نظر ابن حجاج کے آگے کے یہ بال کے پیشانی کے یہاں وہ بہت آگے، جس کو بولتے ہیں ہپی کٹ بال. یہ بہت سے لوگ نا اتنا تک بال رکھتے ہیں نا، کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں. یہ آگے کے بال بڑے خطرناک ایسے. کبھی کبھی ٹی وی پر آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں ایسے، یہ اسٹائل ہوتی ہے بار بار ایسے کرنے کا. تو یہ پیشانی تو کہا ہے نظر ابن حجاج تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تمہارے بالوں کے فتنے نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا. آئے نظر ابن حجاج، تمہاری یہ پیشانی کے بڑے بڑے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے. مدینے کی عورتیں تمہارے بالوں پہ فدا ہو رہی ہیں، اس لیے تمہیں بال کٹوانا پڑیں گے. کہ ٹھیک ہے میں کٹوا لوں گا. تم کیوں کٹواؤ گے؟ اب تو میری نظروں کے سامنے آ کر بیٹھو. حجام کو بلایا کا پورا ٹکلا کر دیا. بالکل ویسے ہی کر دیا جیسے ہمارے اس دیش کے نہیں بولے بولتا مالدہ میں ہو کسی کاموں میں وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ کون کون ہے. چلو مہاتما گاندھی سمجھ نام نہیں لیں. بالکل ٹکلا کر دیا انہوں نے. حجام آیا اور اس طرح چلا کے پورا ٹکلا کر دیا. اب حضرت عمر فاروق نے ان کے اوپر ایک امامہ باندھ دیا صافہ. لیکن خدا کی قدرت دیکھو، جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگا. ہوتا ہے اب جب امامہ باندھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت. پہلے تو ایک عورت پر رہی تھی، اب 10 کرنے لگی. حضرت عمر نے ان کو دوبارہ بلایا، کہا نظر ابن حجاج تمہارے حسن و جمال میں، تمہاری خوبصورتی میں ہی مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈالا. اب تمہارا ایک ہی علاج ہے. کہا کیا؟ کہا تمہیں اس شہر سے نکالا جائے. حضرت عمر جڑ کاٹتے تھے برائی کی جڑ. نہ تم رہو گے نہ مدینے کی عورتیں فتنے میں پڑے گی. انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے بال بڑے بڑے تھے آگے کے، مدینے کی عورتیں فتنے میں مبتلا تھی. کہا وہ تو آپ نے کاٹ دیے. کہا میں کیا کروں؟ امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگ رہے ہو. کہا پھر یہ قصور تو اللہ کا، اللہ کو کیسے قصوروار ٹھہرا دوں؟ اللہ کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے. اب تمہیں بصرہ میں جانا پڑے گا. مدینے چھوڑو، اور ان کو مدینے سے نکال کر بصرہ پہنچا دیا گیا کہ جاؤ اور یہاں دین کی تبلیغ کرو اور مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈالو. یہ کام ہوتا ہے گاؤں کے سردار کا، سرپنچ کا. نکالو گے؟ ارے تم بال کٹوا نہیں سکتے ہو، نکالو گے کیا؟ قرآن میں آیا ابو جہل کے بارے میں لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، ہم اس کو پیشانی پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، پیشانی یہ ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا. پکڑ کے دکھاؤ. پکڑ گیا؟ نہیں پکڑ پاؤ گے. کیسے گھسیٹو گے؟ تو پیشانی سے مطلب کیا ہے؟ یہ بال، ماتھے کے یہ بال.
فرشتے ان بالوں کو پکڑ کر جو سامنے کے آگے کے بڑے بڑے بال ہیں ان کو پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس قرآن کی سائز سے پتا چلا کہ آگے کے بال زلف جس کو بولتے ہیں، یہ بڑے بڑے بال ابو جہل رکھا کرتا تھا، ابو جہل کی پہچان تھی۔ اور ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نوجوانوں آگے کے بال بڑھا کر ابو جہل کی صفت اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ شراب کو مانگ رہی تھی کہ شراب پی لوں تاکہ میں نظر ابن حجاج کو بھول جاؤں، یا کوئی مجھے نظر ابن حجاج کے پاس پہنچا دے۔ پتا چلا وہ شراب اس لیے مانگ رہی تھی تاکہ نظر کو بھول جاؤں، یا پھر نظر ابن حجاج کے پاس چلی جاؤں اور اس کے ساتھ اس کے جسم سے چپک جاؤں، زنا کر لوں۔ سچ کہا اللہ کے نبی نے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ۔ سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے، حضرت عثمان غنی اس حدیث راوی ہے، فرماتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہیزگار عابد عبادت گزار تھا جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ اس علاقے کے اندر اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا، بیوہ تھی، اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی۔ اس کی نظر اس عابد پر پڑ گئی، اس عبادت گزار پر پڑ گئی۔ اس نے اپنے گھر کے نوکر چادروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلاں فلاں عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ اس بیچارے نیک آدمی نے، سنن نسائی حدیث کے الفاظ ہے، اس بیچارے عابد نے سوچا کہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دے دینا چاہیے۔ وہ چلا گیا، اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو جیسے اس نے دروازہ کھولا، پہلا دروازہ بند ہو گیا، دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے، اندر سے آواز آتی ہے محترم اور اندر آئیے۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا، جیسے ہی دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا، یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ۔ اندر سے آواز آتی ہے ایک اور دروازہ پا کیجیے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے، اور اس لڑکے اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی، ایک برتن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے، آج تمہیں 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کون سا کام؟ کہا یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہے، اٹھاؤ یہ تلوار چھری اور اس لڑکے کو قتل کرو۔ اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس نے میرا کیا بگاڑا، میں ناحق کسی کو قتل کیوں کروں؟ کہا اچھا نہیں کر سکتے ہو تو پھر میرے ساتھ زنا کرو۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو، مجھ سے ملو۔ اس نے کہا یہ تو حرام ہے، میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں، میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی، تہجدوں میں گزر گئی، اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو۔ نوجوانوں، شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، سنن نسائی۔ اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، یہ سوچنے لگا کہ میں تو پھنس گیا، باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھری اٹھا لی، پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دوں، کہا نہیں یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے سوچا قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ تو زنا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، لیکن آج میں پھنسی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے، اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوگا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا۔ ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کے مقابلے میں کم سے کم چھوٹا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ پورا کا پورا برتن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا۔
جس نے کبھی شراب نہ پی ہو، ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑھ گئی، پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا، پھر اس نے وہ چاقو اٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑھ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو، اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے، اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ پوری حدیث سنن نسائی کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پوری منقول ہے۔ اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا، لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چور ہو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا، زنا بھی کر ڈالا، اور شراب تو پہلے ہی پی رکھی تھی، یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں۔ سچ کہا اللہ کے رسول نے، شراب مت پینا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے، شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے۔ شراب کے نشے میں جو لوگ دھت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، دیکھیے وہ اپنے گھروں میں آ کے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں، کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کہاں ہے ہم اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں کہ آج ہماری شراب نے ہم کو کہاں پہنچا۔ ایک حدیث پر غور کیجیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اور نوجوانوں اس حدیث کو ضرور سن لیجیے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ حسب النعل بالنعل، جیسے پیروں میں جوتے پہنے جاتے وہ برابر ہوتے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایسی میری امت میں بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جو بنی اسرائیل نے کیا ہوگا وہ میری امت بھی کرے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ان کان منہم من اطاع امی علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کسی چوراہے پر منہ کالا کیا ہوگا، نوجوانوں سنو، اگر بنی اسرائیل میں، یہود و نصارہ میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ سب کے سامنے چوراہے پر زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ حتی ان کان منہم من اطاع امہ لکان علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسا آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تم دیکھو گے کہ میری امت کے لوگ، میری مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کریں گے، چوراہے پر زنا کریں گے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں گے، اور جب تک ایسا نہیں کریں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کے گریبان کو چاٹتا ہے، ایک بھائی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بہن کے دامن کو چاک کرے گا، ایک بیٹا اپنے ہاتھ سے اپنے ماں کی عزت کو لوٹے گا، ایک بھائی اپنے ہاتھ سے اپنی بہن کی عزت و آبرو کو لوٹے گا۔ جانتے ہو اس نوجوان کو اس کی ماں کے ساتھ کھیلنے پر اور اس کی بہن کی عزت کو تار تار کرنے پر کون سی چیز ذمہ دار ہوگی؟ اس کی ذمہ دار ہوگی یہ شراب، جس کو ہم اور آپ دل دادا بنے ہوئے ہیں، جس کو پی رہے ہیں، کیونکہ شراب بھی ایک ایسی چیز ہے جو عقل پر پردے ڈال دیتی ہے، عقل کو چھپا دیتی ہے، اور جب عقل چھپ جاتی ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے۔ یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ کھیلے گا، ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھیلے گا، اور یہ یہاں تک پہنچانے والا اور اس دروازے تک پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو ہوگی شراب۔ معاشرے میں جہاں شراب نوشی بہت زیادہ ہے، میری ماں اور میری بہنوں، معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے۔ آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، جلسے ہوتے تو میلہ لگتا ہے، اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک
لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ، اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا، سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو آئے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، میری قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا، جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، وہ میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو اور اپنے آپ پر ماتم کرو۔ آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو، حضرت فاطمہ نے کہا اے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چارپائی پہ اٹھا کے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے، چہرہ تو دور، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر غیر مرد کی نظر پڑے، میں نہیں چاہتی۔ یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ، یہ تھا محمد رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وصیت کر رہی ہے۔ وہ موبائل چلانے والی ہو سوچو، وہ فیس بک چلانے والی ہو سوچو، وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والی ہو سوچو، شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ، میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت کو، اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں اس سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں ان صوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کے اس دور میں بچاؤ۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ
भीख डाल दो कि तुम अपने आप को पर्दे में रखो, अपने आप को फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर से बचा लो और इस्लाम की खिदमत करो, हजरत फातिमा जैसा पर्दा करो। और इतना न करो तो कम से कम मौजूदा मुआशरे में ऐसा तो करो कि तुम्हारे माँ बाप और भाइयों की इज्जत उनकी छल्ली छल्ली ना हो, उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, मुआशरे को शर्मिंदगी महसूस ना हो। इतना तो कम से कम करिए। 10:30 से 12:30 हो चुके हैं, 2 घंटे काफी है। मुझे अभी कलकत्ता निकलना है, मेरी कल कलकत्ता से लखनऊ के लिए फ्लाइट भी है, जाना भी है। मेरे भाइयों दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी नहीं तो फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह